اچھا، کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ جو بھی سہیل احمد صاحب اور آفتاب اقبال صاحب کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے، جس کو میں تو خیر جھگڑا نہیں مانتا، احتجاج اور جواب الاحتجاج ایک میں سمجھتا ہوں اس کو یہ ہوا ہے، تو کہ میں اس پہ بات کروں. تو حالانکہ شو بزنس میری فیلڈ نہیں ہے، مگر اس موقع پر اس موضوع پر بات کرنا ضروری لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری جو قومی اجتماعی دانش کہہ لیں اس کی خوب نمائش ہوئی ہے یہاں پر، جو اداس کر دینے والی تھی یہ جب میں نے ان دو ویڈیوز کو دیکھا، خدا گواہ ہے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ انفرادی رویوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جس کا جھگڑا صرف آفتاب اقبال یا سہیل احمد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم باعث القوم برس سے اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ یقین مانیے. اچھا، اور یہ جو مسئلہ ہے ہمارا، یہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ بھی مت سمجھیے گا، یہ محض ایک نسل پرانا ہے، یہ بھی جہاں تک میری دانست میں ہے یہ ایک نسل تک پرانا ہے. چلو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو صرف ایک کیس سٹڈی کے طور پر لے لیتے ہیں اور اس سے کچھ لرننگ بھی لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا انالیسس بھی کر لیتے ہیں. اچھا، اس پہ میں آپ کو میں پہلے ہی بتا دیا، بین الفاظ میں ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو بات کرنے سے پہلے میں نے یہ دونوں ویڈیوز دیکھی ہیں اور سنی ہیں. اور آغاز اس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ سہیل احمد صاحب سے پروگرام کے عین آغاز میں میزبان ہیں جو احمد بٹ اپنے پہلے سوال کے ذریعے اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، جو شاید کہیں باہر تھے، کینیڈا میں شاید، سہیل احمد صاحب کو امان اللہ صاحب جو ایک اور اچھے فنکار ہیں، درجہ بندی کرتے وقت آپ کو دوسرے نمبر پر اور امان اللہ صاحب کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. بس یہی تھا، اور یہی ایک سوال تھا، باقی سارا اس کے اندر جواب ہی جواب ہے اور جواب الجواب، اور جواب میں سے سوال نکل رہے ہیں. اس کا دفاع کرتے ہوئے سہیل احمد صاحب پورے پروگرام کے دوران پورے جوش کے ساتھ اور بھرپور تاثرات کو استعمال لاتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ان کے ساتھ اس درجہ بندی کے ضمن میں بغض اور کینے سے کام لیا گیا، اور شدت جذبات اور غصے میں، اور ساتھ ساتھ بیک وقت سادگی کے ساتھ آفتاب اقبال کو دو نکت بھی سنائیں اور کہیں کہیں پھبتیاں بھی کسی ہیں. اچھا، اور حیرت انگیز طور پر ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہے اور ڈرے ہوئے لہجے میں ڈانٹتے بھی رہے. جو پھبتیاں کسیں وہ یقین مانیے قدرتی اور برجستہ تھیں، مگر ساتھ ساتھ وہ ضرر رساں، یہ میں ضرور کہوں گا، وہ ضرر رساں ہرگز نہیں تھیں. اگر آفتاب اقبال صاحب کو کچھ اس میں سے غلط لگا ہے تو وہ پھر خود ہی اس کو جان سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگا کہیں سے بھی. اچھا، اور دوسری طرف جو دو نکت سنائیں وہ سستی تھیں، بازاری، غیر فطری، نقلی، اور اگر برا نہ لگے تو میں اسے کہوں گا کہ بیہودہ تھیں. اچھا، اور ہوا کیا پھر؟ یہ ساری کی ساری چیزیں سہیل احمد صاحب کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی کو دکھاتی نظر آ رہی ہیں، اور یہی تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بھرم رہنے دیتے، پردہ پڑا رہنے دیتے. وہ کہتے ہیں زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا، غیر ضروری بولنا تو بالکل ہی اچھا نہیں ہوتا. اچھا، حساس نکلے، میں وہ اجزائے ترکیبی بتا رہا ہوں. ابھی حال ہی میں آفتاب اقبال سے پوچھا گیا کہ پاکستانی تھیٹر ڈرامہ میں کون کون سے کامیڈین کے نام آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امان اللہ نمبر 1 پہ آتے ہیں اور سہیل احمد اس کے بعد نمبر 2 پہ. یہی ہے ویڈیو کا ابتدائی سوال، اور اسی سوال سے لگ رہا ہے جو پوڈ کاسٹ کرنے کا شاید بنیادی مقصد رہا ہوگا. یہ بھی عین ممکن ہے سہیل احمد صاحب نے خود ہی اس پوڈ کاسٹ کے لیے کہا ہو اور عین یہی سوال پوچھنے کا تقاضا کیا ہو، کیونکہ اس پورے پروگرام میں صرف سوال یہی ایک ہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اس کے بعد باقی ضمنی سوالات ہیں جو جوابات سے ہی پیدا ہوئے تھے.
ایسا ہو سکتا ہے کہ حسب حال میں ایسے پروگرام کی زیادہ اہمیت نہ ہوتی، کیونکہ اسے متعصبانہ سمجھا جاتا، جیسے بائسڈ کہہ لیں آپ، باعث سمجھا جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروڈیوسر ایسے کسی پروگرام کی اجازت بھی نہ دے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ سہیل صاحب کافی اذیت میں رہے، اس وجہ سے وہ ہرٹ رہے جو اپنا آفتاب اقبال صاحب نے کسی موقع پر کہیں باہر جا کر کے انہیں نمبر 2 کی درجہ بندی میں لے آئے۔ اچھا، تو اب جیسے ہی انہیں موقع ملا بلا سوچے سمجھے اگل دیا۔ یہ سب کچھ اسے ایک انتہائی حساس شخص کے طور پر دکھا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ان کا دوسرا اجزائے ترکیبی، وہ ایک سادہ لوح انسان ہے۔ دیکھیں، اداکاری، فنکاری، شاعری، مصوری، یہ سب چیزیں فنون لطیفہ کا حصہ ہیں۔ یہ قدرت کا عطیہ ہیں جو تمام لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، بہت قلیل تعداد ہے جن میں یہ پائی جاتی ہیں، اور یہی فنون لطیفہ ہے جو قوموں کا اثاثہ ہوتا ہے، جیسے ان کے ماضی، ان کے حال کی پہچان ہوتی ہے، یقیناً۔ اچھا، فن کے ذریعے جو کچھ آپ متاثر کن طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اسے آپ چند مخصوص حالات میں نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا باطن دکھاتا ہے۔ یہ جو آپ سکیچ بناتے ہیں، مصوری کرتے ہیں، شاعری میں کوئی لطیفے میں بات کہہ دی، بڑی بڑی باتیں آپ لطیفے میں کہہ دیتے ہیں، کسی کی تنقید بھی لطیفے میں کر سکتے ہیں، ویسے آپ سنجیدگی سے نہیں کر سکتے۔ خیر، بہرحال جب آپ ایک فنکار کے طور پر سوسائٹی میں شہرت حاصل کرتے ہیں تو ایک فنکار کے طور پر ساتھ ہی آپ کا موازنہ اسی میدان میں دوسرے فنکاروں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس شے کا بذات خود ثبوت ہے کہ آپ کو ایک فنکار کے طور پر، ایک بڑے فنکار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو کسی بھی فنکار کے لیے ظاہر ہے یہ باعث فخر ہے۔ اور اگر مزید غور کریں تو آپ دیکھیں گے موازنہ کا معاملہ آپ کے گھروں میں بھی رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کے بچے آپ کو دوسرے بچوں کے اباؤں سے تول رہے ہوں گے، اور بعض اوقات تو انہیں آپ سے بھی اچھا قرار دے رہے ہوں گے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ کسی فنکار کی کسی دوسرے فنکار سے موازنہ کیے جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر پھر برائی کیا ہے؟ کیوں یہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑی؟ سنیں، برائی اس وقت شروع ہوئی جب آپ کسی موازنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خود کو سب سے بڑا فنکار میں وہ قرار دینے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں پہ بھی آپ نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اسے ہی سب سے بڑا فنکار تسلیم کریں۔ بھائی جان، ہوشیار لوگ اس صورتحال سے ہمیشہ بچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہ آئے، اور موضوع اس مقام پہ آ بھی جائے تو کنی کترا کر بات کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ مگر سہیل احمد اپنی سادہ لوہی میں پورا پروگرام ایک کر ڈالا، صرف اس بات کا دفاع کرنے کے لیے کہ وہ خود نمبر 1 فنکار ہیں۔ یہ سادہ لوہی کی انتہا تھی، بلکہ انتہا اس سے آگے آئے گی جب انہوں نے اسے نشر کرا دیا۔ یہ اس سے بھی بڑی، اگر کسی کے سامنے بول دیا تھا اور اس کو نشر نہ کراتے تو بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں، بہت سی کمزوریوں کا پتہ نہ چلتا۔ اچھا، خود نمائی کی ہے، ایک تیسرا اجزائے ترکیبی خود نمائی کی ہے۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے حسب حال میں آپ کو یاد ہوگا کہ خود کو مقید کر لیا ہے، جیسے انہیں کافی نقصان ہوا۔ انہوں نے اس نقصان کی مزید وضاحت نہیں کی کہ یہ پیسے کا تھا، یا ان کے فن کا، یا شہرت کا، یا فن کی جو ممکنہ ویرائٹی ہوتی ہے کہ وہ گرو نہیں کر سکی، یا ان تمام چیزوں کا بہرحال۔ مگر پیسے کو یہ کہنا کہ پیسہ تو کتی ہے، بہت ہی مزے کا خیز لگا، جس کو انہوں نے چھوٹا سا وقفہ دے کر ایک منجھے ہوئے اداکار کی طرح ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے جیسے پنچ لائن کو بولا جاتا ہے ایسے ڈیلیور کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا، آفتاب اقبال کہتا ہے کہ امان اللہ یا فلاں فلاں اس سے بڑا فنکار ہے، تو آفتاب اقبال نے بھی مجھ سے ہی سیکھا ہے۔ وہ کون سا چموٹا پکڑ کر شادیوں میں جاتا رہا ہے؟ اور مزید کہا، امان اللہ کے بارے میں نے ہی آفتاب اقبال کو کہہ رکھا ہے کہ وہ بڑا فنکار ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے تو کسر نفسی میں تکلفاً کہہ دیا تھا کہ امان اللہ بڑا فنکار ہے، مگر آفتاب اقبال نے تو اسے تسلیم ہی کرنا شروع کر دیا۔
حالانکہ یہ سارا جھگڑا بھائی جان شروع ہی یہیں سے ہوا ہے کہ سہیل احمد کو امان اللہ کے بعد دوسرا درجہ دیا گیا، جب آپ نے آفتاب اقبال کو کہہ رکھا ہے کہ امان اللہ صاحب کو ہی نمبر 1 فنکار کہ امان اللہ صاحب کو ہی نمبر فنکار کے طور پر مانا جائے، تو پھر یہ سارا پھڈا ہی کیوں ہوا سہیل صاحب؟ آپ نے اس خود ستائشی میں اپنی تذلیل کر دی، جب آپ نے خود کو ایک بیک وقت ان کا استاد بھی کہا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کون سا چموٹا پکڑ کر شادیوں پہ جاتا رہا۔ اسے تو میں نے سکھایا ہے، کیونکہ چموٹے پکڑ کر شادیوں پہ پرفارم کرنے والوں کو بھانڈ کہا جاتا ہے، اور بھانڈ کا فن شاندار صحیح، بالکل شاندار ہوتا ہے تسلیم، مگر بھانڈ کی جو عزت ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی سہیل صاحب جیسے ماشاءاللہ آپ کو عطا ہوئی ہے۔ تو یہاں پر سہیل صاحب نے ایک لحاظ سے خود کو بھانڈ بھی بنا دیا اور بیک وقت آفتاب اقبال کا استاد بھی۔ اس مثال سے یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ اپنی خود نمائی کو بھی کس قدر سادہ لوحی سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ان کے ہر جملہ کے بعد کیوں ایسا لگتا رہا کہ وہ سکرپٹ کے اندر ہیں اور کسی لائن کی تلاش میں ہیں، جو لائنیں ان کو مل رہی نہیں، کہیں کہیں مل جاتی ہیں، جو جہاں پر یاد آیا وہیں پر بول دیا۔ اس طرح سے مجھے یہ سارا لگا۔ اچھا، ایک اور چوتھی ان کی خوبی مزاحیہ فنکار، وہ بلا شبہ جہاں جہاں مزاحیہ کلمات ادا کیے گئے اس نے کمال ادا کیے، وہی تھے جو قدرتی اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا فطری رنگ ڈھنگ میں برمحل اور جستہ لگے۔ سہیل احمد کی اداکاری، جملوں کی ڈیلیوریز ہمیشہ کی طرح قابل تحسین ہے۔ جہاں وہ ایک شاندار اداکار کی شکل میں نظر آیا، وہاں وہ ایک ہمدرد انسان دوست، عزت دار، شریف النفس، البتہ تھوڑا تھوڑا بے بس بھی نظر آیا۔ اچھا، ایک اور خوبی میں نے ان میں دیکھی، خوبی کہیں یا خامی کہیں، خامی ہی ہے کہ وہ خوفزدہ تھے، یا خامی خوبی نہیں ہے، بس ایک اجزائے ترکیبی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ خوفزدہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس آفت کے سائے میں، اسی خوف کے سائے میں ہم بھی پلے ہوئے ہیں، ہماری ساری قوم اسی میں پلی ہوئی ہے۔ سہیل احمد بھی ظاہر اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، انہیں بھی اپنی روزی اور عزت کی فکر ہے۔ عاجز اور بے بس، جہاں انہیں یہ فکر ہے کہ انہیں نمبر 1 قرار دیا جائے، وہاں انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ آفتاب اقبال سے ناراضی نہ ہو جائے۔ وہ میزبان سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال ہوتا کون ہے، اور پھر خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ، ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اس کو۔